الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پہ احسان، اللہ کا ہم پہ کرم، اللہ کی خاص رحمت کہ ہم ایک بار پھر اللہ کا ذکر کرنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے کی نیت سے یہاں جمع ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اپنے ذکر میں، اپنے تعلیمات کو سیکھنے سکھانے میں مشغول رکھتا ہے۔ اگر اللہ کا ہم پہ احسان نہ ہو تو شاید ہم بھی ویکینڈ نائٹ پہ کہیں شغل میلے میں مصروف ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ چیزوں کو بڑھاتے ہیں۔ تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں جو ہماری تمام تر کوتاہیوں، تمام تر کمیوں، تمام تر خطاؤں کے باوجود ہمیں بار بار یہ موقع دیتے ہیں کہ ہم اپنا تعلق، اپنی مائیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑے رکھیں۔ پچھلے ہفتے جب ہماری محفل ہوئی تھی تو ہم نے ذکر کی اہمیت کے اوپر کچھ بات کی تھی، اور اس بات میں ہم نے اس بات کو ہائی لائٹ کرنے کو یا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ جب انسان ذکر کرتا ہے تو ذکر سے محبت بڑھتی ہے، اور محبت جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے ویسے پھر انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خشیت، اور خشیت کے بڑھنے سے انسان کے اندر تقویٰ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور تقویٰ وہ الٹیمیٹ گول ہے جو کہ اس دنیا میں پانا ہے۔ تقویٰ وہ الٹیمیٹ ٹول ہے جو کہ ہمیں آخرت میں کامیاب کرے گا۔ جو جتنا متقی ہوگا وہی اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل کا امیدوار ہو سکتا ہے۔ تقویٰ سکسیس کی ہے، اور اس کا سفر کا آغاز جو ہے وہ ذکر سے ہوتا ہے۔ اور ذکر اور محبت کو بڑھانے میں جو چیز ہمیں ہائی لائٹ ہوئی کہ اللہ کی محبت پانے کا اصول یہ ہے کہ اللہ انسان سے محبت کرتے ہیں تو بندہ اللہ سے محبت کرنا شروع کرتا ہے۔ اور اس میں پھر یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرنا شروع کر دیں تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کریں۔ جتنی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، فاتبعونی یحببکم اللہ کے اصول کے اوپر ہمیں بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ اللہ ہمیں اپنی محبت میں کھینچتے چلے جائیں گے۔ ہم اس انتظار میں بیٹھے رہیں کہ اللہ ہم سے محبت کریں تو ہمارا کچھ بنے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت خود عطا فرما دیں گے۔ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے پھر یہ خیال عزم دل میں پیدا ہوا کہ ایک دفعہ جتنی بھی اہم سنتیں ہیں ان کے اوپر ہم بات مکمل کر لیں کہ سنتوں مبارکہ کا کیا کیا اہمیت ہے، اور سنت پہ عمل کرنا کیوں ضروری ہے، اور کس طرح کن چیزوں کا سنتیں کیا ہیں اور ان پہ کس طرح عمل کرنا چاہیے۔ اس کوشش میں اب تک ہم کافی چیزوں کی سنتیں کر چکے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے نماز کی سنتیں کی تھیں۔ انشاءاللہ آج اسی ڈسکشن کو آگے لے کے چلتے ہوئے جمعۃ المبارک کی سنتیں اور اس کے ساتھ کچھ ریلیٹڈ باتیں آج ہم کوشش کریں گے کہ کر لیں۔ لیکن کیونکہ
ہر دفعہ یہ چیز جو ہے تھوڑے سے گیپ کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس لیے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ سنت پہ عمل کرنے کی اہمیت کو ایک دفعہ پھر سے اجاگر کر دیا جائے، تاکہ اگر ہمیں یہ بات بھول جائے، یا کیونکہ ہم اپنے ارد گرد اس چیز کو اتنا کم دیکھتے ہیں، اتنا کم پاتے ہیں، تو انسان انفلوئنس ہو جاتا ہے، وہ شاید سمجھتا ہے کہ شاید اس کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے۔ یہ بڑی ایک ہماری ہیومن سائیکالوجی ہے کہ جب ہم کسی چیز کو کم ہوتا دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چیز اہم ہے ہی نہیں، کیونکہ ہر کوئی نہیں کر رہا ہوتا، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ چیز اہم ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نزدیک وہ چیز بہت اہم ہوتی ہے، اور اس کا اصول اور اس کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ضابطہ پیدا کیا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسے لوگوں میں رکھنا جو کہ دین کو سمجھتے ہیں، دین پہ عمل کرتے ہیں، ضروری ہوتا ہے، تاکہ ان چیزوں کی اہمیت یاد رہے۔ ورنہ اگر آپ ایک ایسے ماحول میں ہوں جہاں پہ کوئی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، تو شاید انسان کو یہ محسوس ہو کہ شاید نماز پڑھنا بھی اہم نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی نہیں پڑھتا تو میں بھی نہیں پڑھتا، تو کون سا میں بری بات ہوگی۔ لیکن نماز تو فرض ہے، وہ تو اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی بہت اہم ہے۔ کچھ آیات مبارکہ کل ان کا ذکر چھیڑا تو مجھے خیال آیا کہ آج سنتوں کے اوپر بات کرنے سے پہلے ان آیات مبارکہ کا تھوڑا سا تذکرہ کر دیا جائے، تاکہ یہ بات ذرا ری انفورس ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا کتنا اہم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والوں، یہ ایمان والوں کی نشانیوں میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جب قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کر کے کوئی بات کہتے ہیں تو صحابہ اکرام فرماتے تھے کہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ یہ شاید ہم سے شاید نہیں، یقیناً کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے خطاب کر رہے ہیں، ہم سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں، اور اس بات کے وجہ سے ہمیں بہت زیادہ ہم فوراً جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جو ہے اٹینٹیو ہو جاتے تھے کہ اگر ہمیں خطاب کر کے بات کہی جا رہی ہے تو اس کی کتنی اہمیت ہوگی۔ تو جب یہ بات آئے تو ہمیں بھی اٹینٹیو ہو جانا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو کہ اللہ کے نزدیک ایمان والے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، تم اللہ کے نزدیک، اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ہمارے ایمان کی کوالٹی کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں، اور آگے ایمان کے بچانے کے لیے، ایمان کی بقا کے لیے جو بات بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ ولا تولوا عنہ، اور ان سے اس طرح منہ پھیر کے مت چلے جاؤ، وانتم تسمعون، جب کہ تم ان کو سن بھی رہے ہو۔ یعنی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات تمہارے سامنے کہی جا رہی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی آداب بتائے جا رہے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعلیمات بتائی جا رہی ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کوئی چیز سکھا رہے ہوں، تو اس طرح مت ایکٹ کرو کہ جیسے تم نے سنی انسنی کر دی۔ یہ مت کرو کہ ہم نے تو بات بس سنی اور بس وہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دی۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان لوگوں کی طرح بھی مت ہو جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سنتے نہیں۔ اب یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ یہ کن لوگوں کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے، اور یہ بھی غور طلب ہے کہ کہیں نعوذ باللہ ہم ان لوگوں میں تو شامل نہیں ہو رہے کہ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتائی جا رہی ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنائی جا رہی ہیں، ان کے طور طریقے، ان کا طرز زندگی ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، اور ہم سن بھی رہے ہیں اور اس دل میں سوچ رہے ہیں یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے، میں تو نہیں کر سکتا، یا سن تو رہے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی ہیں، لیکن دماغ کہیں اور ہے۔ دیکھنے والا یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ تو سن رہا ہے، لیکن ہمارے دل حاضر ہی نہیں۔ لیکن سننے کی 4 ڈگریز ہے۔ پہلا درجہ سننے کا یہ ہے کہ بندہ چیز کو سنے تو صحیح، لیکن اس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ وہ کیا کہی جا رہی ہے، کیونکہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتا، تو اس نے اس پہ یقین کیا کرنا، اس نے اس پہ عمل کیا کرنا، وہ تو بہت دور کی بات، اس کو سمجھ ہی نہیں آیا۔ جیسے ہم میں سے اکثر جمعے کا خطبہ عربی میں ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مولوی صاحب نے کیا کہا کیا نہیں کہا، کچھ سمجھ نہیں آئی، بات آئی چلی گئی، ہے نا۔ تو
ایک تو یہ درجہ ہو گیا کہ آپ کے سامنے بات کہی گئی اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ بات کیا تھی، تو وہ سننا انسننا ہی ہو گیا۔ حالانکہ سنا ہے آپ نے، آپ کے سامنے بات کی گئی ہے، آپ کو آواز آئی ہے، لیکن اس الفاظ کیا تھے، مطلب کیا تھا، وہ آپ کو سمجھ کچھ نہیں آیا۔ پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ نے سنا بھی، آپ نے سمجھا بھی، لیکن آپ نے اس پہ کوئی کان نہیں دھرا، آپ نے اس پہ یقین نہیں کیا، جو بات کہی گئی اس پہ آپ نے یقین نہیں کیا، اس پہ آپ نے کوئی، اس بات نے آپ کو کنونس نہیں کیا، وہ آپ نے بات سنی انسنی کر دی۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ نے سنا بھی، آپ نے سمجھا بھی، اور آپ نے اس پہ یقین بھی کیا کہ ہاں یہی سچ ہے، یہی حق ہے، یہی ایسا ہی ہونا چاہیے، اس میں کوئی فلا نہیں ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے بالکل۔ بلکہ آپ جب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو باساختہ آپ کی زبان سے سبحان اللہ سبحان اللہ بھی نکل رہا تھا، اونچی اونچی آواز میں آپ کہہ بھی رہے تھے سبحان اللہ، مطلب آپ کا سبحان اللہ سن کے لوگوں کے ایمان جو ہے وہ زیادہ ہو رہا تھا۔ تو یہ تیسرا سننا ہو گیا۔ چوتھا سننا یہ ہے کہ آپ بات کو سنیں بھی، بات کو سمجھیں بھی، بات پہ یقین بھی کریں، اور پھر اس پہ عمل بھی کریں۔ اس بات کو جو آپ نے سنی، وہ آپ نے سمجھی، اس پہ یقین بھی کیا، اور پھر اس پہ عمل بھی کیا۔ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ حکم فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو کہ کہتے ہیں کہ ہم سن رہے ہیں حالانکہ وہ سن نہیں رہے ہوتے، یہ ہر وہ شخص ہے جو کہ چوتھے ڈگری کے اوپر نہیں ہے، تو چوتھے درجے کے اوپر نہیں ہے۔ یعنی کہ جو سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، یقین کر رہا ہے اور عمل کر رہا ہے، وہ تو اس سے بڑی ہے، لیکن باقی سب جو ہے اس بات میں شامل ہے۔ ہم تو بات سنیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو اور منہ مت پھیرو جبکہ تم سن رہے ہو، ولا تکونوا کالذین، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جو کہ کہتے ہیں قالوا سمعنا، کہ ہم سن رہے ہیں، ولا یسمعون، حالانکہ وہ سن نہیں رہے ہوتے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اس طرح ہوتے ہیں، یعنی کہ جو پہلی 3 ڈگریز میں ہوتے ہیں، جو موجود بھی ہوتے ہیں، سن بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن عمل ان کے اندر پیدا نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ صم البکم الذین لا یعقلون، کہ اللہ کے نزدیک سب سے برا جانور وہ ہے جو کہ گنگا بہرا ہو اور جو کہ سمجھتا نہیں۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شخص کو، حالانکہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، سننے میں، سمجھنے میں سب سے زیادہ قابلیت بھی رکھتا ہے، صلاحیت بھی رکھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو سننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود، یقین کرنے کے باوجود عمل میں چیز کو نہیں لے کے آتا، وہ اللہ کے نزدیک اس جانور سے بھی بدتر ہے جو کہ سننے سمجھنے کی قابلیت نہیں رکھتا۔ جانور بھی سننے سمجھنے کی قابلیت رکھتے ہیں، حالانکہ دابہ ان جانوروں کو کہتے ہیں، دواب جو ہے دابہ کی جمع ہو گئی دابہ، اور دابہ وہ جانور ہوتے ہیں جو کہ 4 فوٹڈ اینیملز جو ہوتے ہیں۔ اب وہ ان میں سے اکثر سننے سمجھنے کی قابلیت رکھتے ہیں، بہت سے جانور تو ٹرین ہو جاتے ہیں، آپ کے اشارے کے اوپر کام کرتے ہیں۔ اب ان میں سے بھی جو سمجھتے نہیں ہیں، پھر ان جانوروں کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بالکل ہی ناکارہ جانور ہیں، ان کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کے رد کر دے یا ان کو اپنے عمل میں مت لے کے آئے، وہ اللہ کے نزدیک اس جانور سے بھی بدتر ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننا، ان پہ عمل کرنا، یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کو ہم لائٹ نہیں لے سکتے۔ ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ سنت ہی تو ہے، یہ سنت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ نہیں ہے کہ سنت ہی تو ہے، بلکہ یہ سنت ہی ہے جو ہمیں آگے بچائے گی۔ جتنا ہم اپنی زندگیوں میں چیزوں کو سنت کے مطابق کریں گے، جتنا ہم سنتوں کو ڈھونڈ کر اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے،
جتنا ہم ہر چیز کو، ہر عمل کو، ہر بات کو، ہر سوچ کو، ہر لہجے کو، ہر خیال کو سنت کے مطابق ڈھالیں گے، اتنا ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو. The shortest and the simplest path to Allah subhanahu wa ta'ala is by following the sunnah. باقی ہم جتنی ریاضت کر لیں، جتنے مجاہدے کر لیں، جتنی کوششیں کر لیں، سب راستے اللہ کی طرف جاتے ہیں، لیکن سب سے آسان راستہ، سب سے چھوٹا راستہ، سب سے تیز ترین راستہ سنت مبارکہ کو اپنی زندگی میں لے. اپنے حال حولیے کو، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو، اپنے طرز کو، اپنے عمل کو، اپنے اخلاق کو، اپنے بیان کو، اپنی سوچ کو سنت کے مطابق ڈھالنا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سنت کو سمجھیں ہر معاملے میں، ہر طریقے میں. تو یہی اس سیریز کا جو ہے وہ مقصد ہے کہ ہم ہر چیز کو، ہمیں پتہ ہو کہ ہر چیز کو سنت طریقہ کرنے کا عمل کیا ہے، اور اسی لیے ہم چیزوں کو اب تک کرتے آ رہے ہیں. ہم نے نماز کے اندر کی باتیں کر لی تھیں، رکوع، سجدہ، قعدہ، ان سب کی سنتیں ہم نے کر لی تھیں، اور سلام، یہ باتیں بھی ہو گئی تھیں. آج ہم انشاءاللہ جمعۃ المبارک کی سنتوں کے اوپر بات کرنا شروع کریں گے. تو جمعے کے دن کی اپنی بہت فضیلت ہے. جمعہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بابرکت دنوں میں سے مسلمانوں کے لیے جمعے کے دن کو چنا گیا، اور یہ بہت ہی فضیلت و برکت والا دن قرار دیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ وہ جمعے کے دن کے لیے غسل کرنا پسند فرماتے تھے، اچھے اور صاف کپڑے پہننا پسند فرماتے تھے، خوشبو کا استعمال کرنا اور بالوں میں تیل لگانا پسند فرماتے تھے. پھر یہ جمعے کی سنتوں میں سے ہے کہ جمعے کے دن جلدی جایا جائے، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کیا جائے. اگر اگلی صفیں پر ہوں تو ان کو لوگوں کی گردنوں کو پھلانگا نہ جائے، کوئی فضول اور لغو کام، کوئی ایکسٹرا بات نہ کی جائے، اپنے کپڑوں سے، بالوں سے نہ کھیلا جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز اپنے مونچھوں مبارک کو اور ناخنوں کو تراشتے تھے، کاٹتے تھے. پھر اور اس میں جو جمعے کی سنتوں میں چیزیں شامل ہیں وہ یہ ہے کہ جمعرات کی عصر سے جمعے کا اہتمام کرنا، یعنی کہ تھرسڈے کی عصر کے بعد سے جمعے کا اہتمام کرنا، کثرت سے استغفار کرنا، کپڑے و خوشبو وغیرہ کا ارینجمنٹ کرنا، غیر ضروری بالوں اور ناخنوں کی صفائی کرنا. جمعے کے دن سنت جو جیسے جنابت والا غسل ہوتا ہے وہ غسل لینا، مسواک کرنا. افضل یہ ہے کہ جمعے کی نماز جو ہے وہ غسل اور وضو جو کیا گیا ہو اسی سے پڑھی جائے، لیکن اگر وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کر کے پڑھ لینا بھی کوئی حرج نہیں ہے اس میں. پھر اچھے اور سفید کپڑے پہننا یہ مستحب ہے. جمعے اور عیدین کے لیے باقاعدہ الگ کپڑوں کو رکھنا یہ بھی مستحب ہے. خوشبو کا کثرت سے استعمال کرنا یہ بہت پسندیدہ عمل ہے. اور مسجد میں جلد جا کے بیٹھنا، امام کے قریب اول صف میں بیٹھنا یہ بھی افضل کام ہے. شب جمعہ یا جمعے کے دن نماز سے پہلے سورہ کہف پڑھنا، اسی طرح سورہ یاسین اور سورہ دخان کا پڑھنا، ان کی فضیلت بھی آتی ہے. اور جمعے کے دن درود شریف کثرت سے پڑھنا. یہ تو اوور آل کچھ میں نے آپ کو باتیں بتا دی. اب تھوڑی سی ذرا ان کے اندر تفصیل ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. حدیث مبارکہ ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر ان کی تفصیل آپ کے سامنے شیئر کرتا جاتا ہوں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور جس قدر ممکن ہوا پاکی حاصل کی، پھر تیل یا خوشبو استعمال کیا، پھر نماز جمعہ کے لیے روانہ ہوا اور دو آدمیوں کے درمیان گھس کر تفریق نہ کی، پھر جتنی نماز اس کی قسمت میں تھی ادا کی، پھر جب امام خطبے کے لیے آیا تو خاموشی اختیار کی، تو اس جمعے سے لے کر سابقہ جمعے تک کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ایک حدیث مبارکہ میں اسی چیز کو 10 دنوں کے لیے جو ہے کہا گیا. اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جس نے غسل کیا، پھر جمعے کے لیے حاضر ہوا، پھر جتنا اس کے مقدر میں تھا
خطبے سے پہلے نماز پڑھی یعنی کہ نوافل پڑھے، پھر خاموش رہا یہاں تک کہ خطیب اپنے خطبے سے فارغ ہو گیا، پھر اس کے ساتھ نماز پڑھی، اور اس کے گناہ اس جمعہ سے گزشتہ جمعے تک اور 3 دن اور زائد کے لیے بخش دیے جائیں گے، 10 دن کے لیے ان کو معاف کرنے کی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جمعے میں 3 قسم کے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخص جو جمعے میں حاضر ہو کے لغو گفتگو کرے، یعنی کہ آج کل تو لوگ گفتگو نہیں کرتے، دوسرے سے تو بات ہم ویسے ہی کم کرتے ہیں، 2 لوگ ساتھ بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو بات کم کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے موبائل پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جمعے میں بھی اکثر جو ہے وہ واٹس ایپ بھی چل رہا ہوتا ہے اور باقی ٹولز بھی چل رہے ہوتے ہیں، اور کیونکہ اب جمعہ یا ایٹ لیسٹ یہاں تو ورکنگ اب ہو گیا اور باقی جگہوں پہ پہلے ہی ورکنگ ہوتا تھا، تو ای میلز بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ تو جب آپ مسجد میں داخل ہو گئے تو اس کے بعد واٹس ایپ کا استعمال یا ای میلز کا جواب دیتے رہنا یہ لغو کاموں میں ہی شامل ہوگا۔ تو اب یہ کوئی کہے کہ یار میں کسی سے بات تو نہیں کرتا، میں تو خاموش ہی بیٹھا رہتا ہوں جمعے میں، تو وہ خود دیکھ لے کہ میں واقعی خاموش ہوں یا میں جو ہے وہ۔ اب اس میں یہ سوال ہوتا ہے کہ جو لوگ جمعے میں ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور کسی بڑے کا خطاب ہو رہا ہوتا ہے، پھر وہ سارے واٹس ایپ گروپس پہ میسیجز بھیج رہے ہوتے ہیں کہ گوئنگ لائیو ناؤ، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اصولاً تو اگر تو وہ جمعے میں موجود ہیں تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی ذمہ داری کے تحت کسی خیر کو پھیلانے کے لیے کام ہو رہا ہے تو وہ اس کام کی نوعیت کو رکھتے ہوئے اس کی ایکسیپشن شاید نکل سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ صرف چٹ چیٹ کے لیے یا کوئی اپنی بات چیت کو کنٹینیو کرنے کے لیے یا آفس کے کام کو ہی کرنے کے لیے کرے ہوئے، تو اس کے لیے شاید یہ گنجائش نہیں نکلے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 3 قسم کے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخص جو جمعے میں حاضر ہو کے لغو گفتگو کرتا ہے، یعنی کہ کوئی ایکسٹرا گفتگو کرتا ہے، اس میں سے یعنی جمعے سے اس کا یہی حصہ ہے، یعنی کہ اس کو لغو ہی حصہ ملے گا، اس کو کوئی خاص حصہ نہیں ملے گا۔ دوسرا وہ شخص ہے جو دعا کے غرض سے حاضر ہوتا ہے، وہ ایسا شخص ہے جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی ہے اور اگر وہ چاہے تو اسے عطا کر دے، اور اللہ اگر چاہیں تو اسے عطا نہ کرے، یعنی کہ وہ شخص دعا کی نیت سے حاضر ہوتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اگر اب اللہ چاہیں تو اس کی دعا کو قبول فرما لیں ورنہ اس کی دعا کو قبول نہ فرمائیں۔ تیسرا وہ شخص ہے جو خاموشی اور سکوت کے ساتھ، یعنی کہ خاموشی کے ساتھ اور پیشنٹلی جو ہے وہ ایک ہی جگہ بیٹھ کے جمعے میں حاضر ہوتا ہے، نہ اس کو کوئی ایکسٹرا باتیں کرتا ہے اور نہ ہی کوئی شور مچاتا ہے، نہ ہی کسی مسلمان کی گردن پھلانگتا ہے اور نہ ہی کسی کو تکلیف دیتا ہے۔ تو یہ شخص وہ ہے جس کو اس جمعے سے لے کے آئندہ جمعے تک اور مزید 3 دنوں تک ہونے والے گناہوں سے کفارہ حاصل ہوگا۔ اس کے لیے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ جو ایک نیکی لے کے آتا ہے اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، تو یہ اس بندے کو اجر ملتا ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ ایک چیز اس میں جو ہے کہ نماز کے لیے جلدی جانا، اس کے بارے میں بھی حدیث مبارکہ میں بہت سا ذکر آتا ہے۔ تو چونکہ جمعے کا ثواب بہت زیادہ ہے اور نیکی کے لیے کوشش کرنا ان اینی کیس اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ جمعے کی جب اذان ہو جائے تو قرآن پاک میں بھی اس بات کا حکم ہے کہ ہم اپنے کاموں کو چھوڑ دیں اور جمعے کی طرف بڑھیں۔ یہاں پہ اب جو ہے وہ پہلی اذان بالکل نماز کے وقت پہ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر بہت لمبے گیپ کے بعد تقریباً گھنٹے کے بعد جو ہے وہ تو جو اذان کا حکم ہے کہ اذان ہو جائے اور کاموں کو چھوڑ دیا جائے تو وہ پہلی اذان پہ ہی لاگو ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جیسے ہی پہلی اذان ہو جائے اس کے فوراً بعد ہی جمعے کے لیے ہم نکل جائیں اور جمعے میں جا کے بیٹھ جائیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب جمعے کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، جو پہلے اور جیسے جیسے لوگ آتے ہیں وہ ان کا نام لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والے کو اونٹ کی قربانی کا ثواب لکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد آنے والے کے لیے گائے کی قربانی کا ثواب لکھا جاتا ہے، پھر بکرے کی یعنی کہ مینڈے یعنی کی قربانی کا ثواب لکھا جاتا ہے، اس کے بعد مرغی
کی قربانی کا ثواب، اور پھر بعد میں آنے والا یعنی کہ آخر میں آنے والے کے لیے انڈے کے صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ پھر جب امام خطبے کے لیے باہر آ جاتا ہے تو فرشتے اپنا دفتر بند کر دیتے ہیں اور اس خطبے کو سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جب امام خطبے کے لیے آ جائے تو اس کے بعد جو لوگ حاضر ہوتے ہیں وہ ان کی انٹری ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو کافی ویرینس ہے، ایک طرف اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے اور ایک طرف ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ہے، اور صرف ڈفرینس یہ ہے کہ پہلے کون آ جاتا ہے اور بعد میں کون آتا ہے۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم جتنی جلدی پہنچ سکیں جائیں۔ میں حدیث مبارکہ ڈھونڈ رہا تھا، مجھے ملی نہیں، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نے یہ پڑھی تھی کہ جو شخص جمعے کے روز پہلی صف میں جتنا خطیب کے قریب ہوتا ہے وہ روزے میں وہ جنت میں جو ہے اتنا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہوگا۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہمیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک لفظ کیا ہے مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم جتنا قریب امام کے جا کے بیٹھ سکیں اتنا قریب جا کے ہم بیٹھیں۔ پھر اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے، دو ذمہ داریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم جب مسجد میں جائیں تو ہمیں خود کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم پہلے جو گیپس ہیں ان کو فل کریں۔ بہت سے لوگ مسجد میں آ کے پہلے ہی پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ جانے ان کی کیا نیت ہوتی ہے کہ ہم جلدی پہلے نکلنا ہے یا کیا ہے، ہر ایک کی اپنی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جب آپ پیچھے بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر مسجد فل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آگے خالی جگہ ہوتی ہیں، تو آنے والوں کو انویریبلی آپ کے اوپر سے پھلانگ کے آگے جانا پڑتا ہے کیونکہ وہ آگے جگہ خالی ہوتی ہے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم صفیں پہلے آگے کی پر کریں پھر پیچھے کی پر کریں تاکہ آگے جگہ ختم ہو جائے اور پیچھے والے پیچھے ہی آ کے بیٹھیں، ان کو آگے آنے کی ضرورت ہی نہ محسوس ہو۔ دوسری بات اس میں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی جگہ ہے اور کوئی شخص آتا ہے تو اس کے لیے جگہ بنا دینی چاہیے۔ اگر ہمیں اس کے لیے تھوڑا سا سمٹ کے بیٹھنا پڑے تو سمٹ جانا چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر ہم کسی کے لیے جگہ بنائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے جگہ بنائیں گے۔ جو شخص مسجد میں اپنے بھائی کے لیے یا کسی محفل میں اپنے بھائی کے لیے سمٹ کے جگہ بناتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جگہ بناتے ہیں۔ تو ہمیں سمٹ جانے میں وہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات کوئی آ کے ہمیں تھوڑا سا یوں کر دے تو ہم اس کو گھوری ایسے دیتے ہیں کہ بیچارہ ہل کے رہ جائے۔ اس کے بجائے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ محبت کے ساتھ اس کو اپنے ساتھ بٹھایا جائے اور اس کو اکوموڈیٹ کیا جائے۔ تیسری چیز یہ کہ گردنیں پھلانگ کے جانے سے جس قدر زیادہ کوشش کیے جا سکے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، یہ بہت ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس کے بارے میں کچھ احادیث مبارکہ آتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک صحابی جو ہے، ایک آدمی جو ہے وہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجلس فقط آسیتا، کہ تم بیٹھ جاؤ، تم نے اذیت دی۔ انہوں نے وہ داخل ہو کے لوگوں کے اوپر سے پھلانگ کے آگے آ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا، انہوں نے کہا کہ تم آپ بیٹھ جائیں کیونکہ آپ لوگوں کو اذیت دے رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو لوگوں کو اس طرح پھلانگنا، لوگوں کے اوپر سے ان کو تکلیف دینا، یہ سخت ممنوع چیز ہے اور اس کو پسند بالکل نہیں کیا جاتا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے جمعے کے دن لوگوں کی گردنوں کو پھلانگا، اس نے اپنے لیے جہنم کی طرف لے جانے والا ایک پل بنایا۔ بہت سخت وعید ہے۔ تو گردنوں کو پھلانگ کے جانا بالکل پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ بے شک وہ شخص جو جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہے اور امام کے خطبے کے نکل آنے کے بعد دو آدمیوں کے درمیان گھس کر تفریق ڈالتا ہے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو آگ میں اپنی آنتریاں گھسیٹ رہا ہو۔ پھر خطبے کے درمیان جب ایک دفعہ خطبہ شروع ہو جائے تو اس خطبے کو خاموشی سے سننا بہت ضروری ہے۔ خطبے کو خاموشی سے سننا بہت ضروری ہے۔ خطبے کے اندر بات چیت کرنا تو اجازت ہے ہی نہیں۔ خطبے کے دوران کسی کو یہ کہہ دینا کہ تم خاموش ہو جاؤ، یہ بھی جائز نہیں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی بچہ ہے اور وہ باتیں کر رہا ہے یا کوئی کر رہا ہے تو
خطبے کو اتنا اٹینٹیولی سننا ہوتا ہے کہ آپ اس بچے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ذرا خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ اس کا کچھ حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جمعے کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہو اور اگر تم نے اپنے ساتھی یعنی کہ جو تمہارے ساتھ بیٹھا ہے اس سے کہہ دیا کہ خاموش رہو تو تم نے خود ایک لغو حرکت کی۔ کچھ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعے کے دن اپنے بغل کے ساتھی سے کہا چپ رہو تو اس نے لغو حرکت کی اور اس شخص نے لغو حرکت کی اور اس کے لیے اس جمعے سے کچھ ثواب نہیں۔ ایک جگہ فرمایا جب تم نے جمعے کے دن گفتگو کی جبکہ امام خطبہ دے رہا تھا تو تم نے ایک لغو کام کیا اور اپنا اجر ضائع کر لیا۔ اس میں کچھ واقعات بھی ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں جمعے کے دن مسجد میں داخل ہوا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو میں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ برات کی تلاوت فرما رہے تھے تو میں نے حضرت ابی سے پوچھا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی، تو انہوں نے مجھے ترش روئی سے خاموش کرا دیا، یعنی کہ مجھے بغیر کچھ کہے صرف اپنی اس طرح کر کے غصہ کر کے مجھے خاموش کروا دیا اور مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ پھر کچھ دیر بعد رکنے کے بعد میں نے ان سے دوبارہ پوچھا تو انہوں نے پھر سخت انداز میں انہوں نے مجھے خاموش کرا دیا اور مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ پھر کچھ دیر خاموشی کے بعد میں نے تیسری دفعہ ان سے سوال کیا تو انہوں نے پھر یہی طریقے سے مجھے خاموش کروا دیا اور مجھ سے گفتگو نہیں کی۔ پھر جب خطبہ مکمل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، ہم نے نماز ختم کر لی تو میں نے حضرت ابی سے کہا کہ میں نے آپ سے سوال پوچھا تو آپ نے مجھے ترش روئی یعنی کہ اس طرح کر کے آپ نے مجھ سے جو ہے وہ خاموش کرا دیا اور مجھ سے بات نہیں کی۔ تو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم کو اپنی نماز سے لغو گوئی کے سوا کچھ نہ ملا، یعنی کہ تم کو لغو گوئی کے علاوہ کچھ نہ ملا۔ لغو گوئی کا مطلب جن کو اتنی سلیس اردو نہیں آتی کہ ایکسٹرا کام باتیں کرنے سے یعنی کہ سپرفیشل چیز کرنے سے کے علاوہ کچھ نہ ملا۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں پورا واقعہ ریپیٹ کیا کہ میں اس طرح حضرت ابی بن کعب کے سرحانے بیٹھا تھا، یہ بات ہوئی، انہوں نے یہ کہا اور آخر میں انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تمہیں اپنی نماز سے کچھ نہ ملا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدق ابی، کہ ابی نے سچ کہا۔ خاموش رہنا بہت اسی طرح کے 2-3 اور احادیث بھی ہیں جو مختلف صحابہ اکرام سے مروی ہیں۔ تو خطبے کے درمیان خاموش رہنا، اٹینٹیولی سننا، خطبے کو سننے کے لیے چلیں خطبے کی سنتیں بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس بات کو کمپلیٹ کریں گے کہ خطبہ جو دے رہا ہو اس شخص کا طہارت ہونا ضروری ہے، لوگوں کی طرف منہ کرنا، خطبے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا اور خطبہ کو زیادہ لمبا نہ کرنا، یہ تمام چیزیں خطبے دینے کی سنتوں میں شامل ہیں۔ خطبہ کو اللہ کی حمد سے شروع کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، کلمہ شہادت کا ہونا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا، واعظ و نصیحت ہونا، یہ سب چیزیں خطبے میں شامل ہونا ضروری ہیں۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا دونوں خطبوں کے اندر ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ پھر دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنا، دونوں خطبوں کے درمیان جب امام بیٹھتے ہیں تو وہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، اس موقع پر ضرور دعا کرنی چاہیے، لیکن ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا سنت نہیں ہے۔ اس موقع پر اسی موقع پر اپنے دل میں ہی دعا مانگنا، یہ خاص قبولیت دعا کا وقت ہے، اس میں دعا کرنی چاہیے۔ ہم جیسے گناہ گار لوگ ان لوگوں کو استغفار کرنی چاہیے، اللہ سے حقیقی توبہ کی نیت سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اللہ کا قرب مانگنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مانگنی چاہیے، دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں مانگنی چاہیے۔ پھر خطبے کو خاموشی سے سننا، خطبہ شروع کرنے سے پہلے جو ہے امام کا منبر پہ آ کر بیٹھنا، پھر اس کے بعد مؤذن کا اذان دینا، پھر امام کا کھڑے ہو کے خطبہ شروع کرنا۔ خطبہ شروع کرنے سے پہلے السلام علیکم نہیں کہنا پتہ، اس لیے جب امام آتے ہیں تب سلام کرتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر اذان ہوتی ہے، پھر وہ آ کے ڈائریکٹ خطبہ شروع کرتے ہیں الحمدللہ سے یا اللہ کی تعریف سے، کسی بھی ایسے الفاظ سے، بسم اللہ السلام علیکم سے خطبہ
نہیں اسٹارٹ کرتے۔ امام کا جو بیٹھنے کی جگہ ہے، جو ممبر ہے جہاں پہ وہ خطبہ دیتے ہیں، اس کا جہاں پہ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں اس کے رائٹ سائڈ پہ ہونا، یعنی کہ اگر فیسنگ دا امام اس کے رائٹ سائڈ پہ ہونا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ پھر خطبے کو کھڑے ہو کے دینا، امام کھڑا ہو کے خطبہ دے اور قبلہ کی طرف ان کی پشت ہو، لوگوں کی طرف منہ ہو۔ دونوں خطبے عربی میں پڑھنا، تو اس سے پہلے بے شک آپ اردو میں اور انگلش میں جس مرضی میں خطبہ دیتے رہے ہوں، لیکن جمعے سے پہلے جو جمعے کا خطبہ ہے وہ دونوں خطبوں کا عربی میں ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا، شہادتین پڑھنا، درود شریف پڑھنا، واعظ و نصیحت کرنا، دونوں خطبوں میں قرآن پاک سے کم از کم ایک آیت پڑھنا، دوسرے خطبے میں واعظ و نصیحت اور لوگوں کے لیے دعا کرنا، دونوں خطبے میں زیادہ طویل نہ کرنا، دوسرے خطبے میں آل و اصحاب، ازواج مطہرات، خلفۂ راشدین، دونوں چچا حضرت حمزہ حضرت عباس کا تذکرہ کرنا، یہ بھی سنت سے منقول ہے۔ پھر دوسرے خطبے کو الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ سے شروع کرنا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ جو لوگ خطبہ سن رہے ہوں ان لوگوں کا تشہد کی شکل میں بیٹھ کر، یعنی کہ جیسے قعدہ کی شکل میں جب بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ کے خطبے کو سننا، یہ سنت مبارکہ ہے۔ اس طرح بیٹھ کے خطبہ سننا چاہیے۔ خطبہ ختم ہوتے ہی اقامت کرنا، اور جیسا کہ بات کی کہ خطبے کو خاموشی سے سننا اور بالکل اس میں بات چیت نہ کرنا، یہ تمام چیزیں اس کی سنت کے اندر شامل ہیں۔ عیدین کیونکہ اس سے ملتی جلتی ہے تو اس کی سنتیں بھی کر لیتے ہیں۔ عیدین کی سنتیں یہ ہیں کہ غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا۔ عید الفطر میں، چھوٹی عید جسے ہم کہتے ہیں، اس میں عیدگاہ میں جانے سے پہلے کھجور یا میٹھی چیز کا کھانا، اور عید فطر نماز سے پہلے ادا کرنا۔ عید الاضحیٰ میں نماز کے بعد اپنی قربانی کا گوشت کھانا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے روزہ رکھا ہے، اب ہم جو ہے وہ قربانی کا گوشت آئے گا تو ہم روزہ جو ہے وہ افطار کریں گے۔ ایک تو یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے روزہ رکھا ہے، کیونکہ عید کے دن روزہ حرام ہے۔ ہاں، یہ سنت مبارکہ ضرور ہے کہ اپنے گوشت، قربانی کے گوشت سے جو ہے وہ پہلا میل کھانا، لیکن اگر اب کسائی نہیں مل رہا اور قربانی ہوتے ہوتے جو ہے وہ اثر ہو گئی ہے تو بھوکے مت رہیں، بے شک کھا لیں، کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے۔ عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنا، عیدگاہ پیدل جانا، ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے مختلف راستے استعمال کرنا آنے جانے کے لیے۔ عید سے پہلے گھر میں یا عیدگاہ میں نفل نماز نہ پڑھنا۔ عید کی نماز والے دن، عید کے دن جو ہے وہ اشراق کی نماز نہیں ہوتی، عید کی نماز اٹ سیلف اشراق ہوتی ہے۔ پھر اور عیدگاہ میں عید کی نماز کے بعد نفل نہ پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ گھر لوٹ آنے کے بعد نفل کی ادائیگی، اس میں 4 یا 6 رکعت نماز پڑھنا، یہ مستحب ہے۔ راستے میں تکبیر کہتے ہوئے جانا، اور عید الفطر میں آہستہ تکبیر کہنا اور عید الاضحیٰ میں بلند آواز میں کہنا، اور عیدگاہ پہنچ کے تکبیر بلند کر دینا، یہ بھی سنت میں شامل ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر صبح عید الفطر سے پہلے حجامت کرانا، یا عید الاضحیٰ کی قربانی کروانے والے قربانی کے بعد حجامت کرانا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ عید کے دن ہی پہلے جا کے جو ہے وہ نائی کو اٹھائیں کہ بھائی بال کاٹو، اس سے پہلے بھی اگر ایک دن کٹوا لیں تو کوئی بات نہیں ہے، چھوٹی عید سے پہلے۔ عید کے دن فرحت اور خوشی کا اظہار کرنا، گرمپی موڈ میں ہونا، چھٹی والے دن صبح اٹھا دیا، ایسے نہیں، واقعی خوش ہونا۔ یہ ہماری عید ہے، مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، اس دن دل سے خوش ہونا، یہ ایسی ہماری کیفیت ہونی چاہیے۔ پھر حسب توفیق صدقہ و خیرات میں کثرت کرنا، یہ وہ دن ہے جہاں پہ جتنا اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی ہے تو ہمیں دوسروں کو زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے اور لوگوں کو اس میں شامل کرنا چاہیے۔ پھر ایک دوسرے کو مبارکباد کے الفاظ کہنا، مثلا عید مبارک یا اللہ قبول فرمائیں،
یہ بھی سنت ہے. لیکن اگر گلے نہ ملے تو کوئی آپ نے گناہ نہیں کیا ہوگا. یہ مت سمجھیں کہ اس نے مجھ سے گلے ہی نہیں ملے اور عید میں گلے نہیں مل لیے اور یہ پتہ نہیں کیا کر دیا، کیسا مسلمان ہے گلے نہیں ملتا. تو گلے ملنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، اور اس کو ضروری جاننا جو ہے یہ بدعت ہے. عید والے دن گلے ملنا ضروری نہیں ہے. آپ مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو ادھر سے لیفٹ رائٹ گلے ملنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جیسے اگر یہ نہ کوئی تو عید پوری نہیں ہوگی. یہ چیز ضروری نہیں. ٹھیک ہے، یہ جمعہ مبارک اور عید کی سنتیں انشاءاللہ آج مکمل ہو گئی. اللہ تعالیٰ ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دو باتیں جو بھی ذہن میں ایک دم سے آ گئی ہیں کہ جمعے والے دن ہم نے یہ تو کہا کہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا. جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ ایک درود شریف ہے، اگر اس کو پڑھا جائے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے گناہ معاف کروا دیتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. تو عصر کے بعد اس درود شریف کو پڑھنا کی کوشش کرنی چاہیے. اور اسی طرح سورہ کہف کی تلاوت کرنا. سورہ کہف کی تلاوت کے اوپر، پوری سورہ کہف کی تلاوت کرنے کے اوپر بھی بہت سے، خاص طور پہ جس دور میں ہم ہیں اس دور میں دجال کے اثر، دجال کے ٹریپ میں آنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت انسان کو بہت سی چیزوں سے، بہت سے مسائل بچا کے رکھتی ہے. سورہ کہف کی تلاوت کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ جمعے سے پہلے کر لی جائے، لیکن اگر نہ ہو تو کم از کم جمعے کے دن عصر کی مغرب کے بعد جمعے کا وقت شروع ہو جاتا ہے. عصر کی مغرب کے بعد سے جمعے کی مغرب کے درمیان کسی وقت سورہ کہف کی پوری تلاوت کوشش کرنی چاہیے کہ کر لی جائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.